تو یہ ہے وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا حسن۔ ثابت قدم رہنا، تم نے فوج کے بغیر قلعہ سر کرنے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انسانوں پر نشہ طاری کر دو۔ نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، عورت بھی آدمی کے لیے نشہ بن جایا کرتی ہے۔ نشوں کی کمی نہیں حسن، ابلیسی اوصاف میں بڑی طاقت ہے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ عام لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہاں جنت میں جائیں گے، جہاں حوریں اور شراب ملے گی۔ سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دوں گا، حسن نے پرعزم لہجے میں کہا۔ زندہ باد حسن بن صباح، درویش نے کہا۔ اب جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ الوداع۔ دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن صباح فرح اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا، قلعہ اصفہان تھا۔ عام طور پر اسے قلعہ شاہ در کہا جاتا تھا۔ یہ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کروایا اور ذاکر نام کے ایک سرکردہ فرد کو امیر قلعہ یا والی قلعہ مقرر کیا۔ ذاکر سلجوقیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شیدائی تھا۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے اندر شہر آباد ہوتا۔ اندر آبادی تو تھی، لیکن چند ایک معزز اور اچھی حیثیت اور سرکاری رتبہ اور عہدہ والے لوگ انتظامیہ کے اور لوگوں کے ذاتی ملازم رہتے تھے۔ آبادی قلعے سے باہر اور ذرا دور دور تھی۔ اس آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذاکر کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ دونوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ ذاکر کوئی عیاش آدمی تو نہ تھا، پابند صوم و صلات تھا، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ہرن کے شکار کو گیا۔ وہ ہرا بھرا سرسبز علاقہ تھا، پیڑ پودوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ شفاف پانی کی 2 ندیوں نے کچھ اور ہی بہار بنا رکھی تھی۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ایک ندی کے کنارے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ اور 2 مصائب تھے۔ ذاکر ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ ندی کا موڑ تھا، درخت تو بہت تھے، لیکن 2 درخت اس کے قریب تھے۔ بیل دونوں کے تنوں سے اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ چھت سی بن گئی تھی اور اس کی شکل مٹی کے ٹیلے میں گفت جیسی بنی ہوئی تھی۔ نیچے گھاس تھی۔ ذاکر نے وہاں جا کر گھوڑا روک لیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پہ حیرت کا تاثر آیا، پھر ہونٹوں پہ تبسم آیا۔ پھولدار بیل کی چھت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 17 سال سے ذرا کم یا ذرا ہی زیادہ تھی۔ اس کی گود میں ہرن کا بچہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ہرن کے بچے جیسی نشیلی، سیاہ اور مونی تھیں۔ اس کا حسین چہرہ بیل کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں میں سے 2-4 بال اس کے سرخ میل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ کہاں سے لائی وہ لڑکی؟ ذاکر نے پوچھا۔ جنگل میں اکیلا بھٹکتا پھر رہا تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، ماں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تم سب آگے چلو، ذاکر نے محافظوں اور مصاحبوں کو حکم دیا۔ پل پر میرا انتظار کرو۔ لڑکی کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ ایسا اٹھنے لگی۔ ذاکر گھوڑے سے اتر آیا اور لڑکی قریب جا کر ہرن کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لڑکی نے ہرن کا بچہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پہ جو لطیف سا تبسم تھا وہ غائب ہو گیا اور خوف کی جھلک اس کی غزالی آنکھوں میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ ذاکر نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ڈر کیوں گئی لڑکی؟ ذاکر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس بدبخت نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ میرے دل کو تم اور ہرن کا یہ بچہ ایسا اچھا لگا کہ میں رک گیا ہوں۔ میں امیر قلعہ ضرور ہوں، لیکن تم پر میں کوئی حکم نہیں چلاؤں گا۔ میں ہرن کا بچہ نہیں دوں گی، میں تم سے یہ بچہ لوں گا بھی نہیں، ذاکر نے کہا اور اسے اس کا نام پوچھا۔ لڑکی نے نام بتایا۔ کیا اس بچے کے ساتھ تمہیں بہت پیار ہے؟ ذاکر نے پوچھا اور لڑکی کا جواب سنے بغیر بولا، یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کو اس سے پیار ہے۔ نہیں امیر، لڑکی نے خوف سے نکل کر کہا، یہ پیارا اور خوبصورت تو ہے، لیکن میں اسے کسی اور وجہ سے پیار کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ماں کے بغیر جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب میں بھی بھٹک گئی تھی اور میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔